کی انجیل مقدسہ اس کا 12واں باب 9 سے 11 آیت تک. پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا. لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا. کنہوں نے مشورہ کیا؟ سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں. کسے مار ڈالیں؟ لازر کو بھی مار ڈالیں. سبب کیا تھا؟ کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے تھے. آمین جی. آج کا ہمارا مضمون ہے اپنی گواہی کو محفوظ کیجئے. کیا کیجئے؟ میرے پیچھے بولیے گا. اپنی گواہی کو محفوظ کیجئے. Guard your testimony. Guard your testimony. Protect your testimony. گواہی کے تعلق سے، گواہی کی پروٹیکشن کے تعلق سے، گواہی اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اس گواہی کے ہونے کے سبب سے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور جب آپ کے ساتھ کچھ ہوگا تو آپ اس کے ہونے سے پہلے کیا کر رہے ہیں یا ہونے کے بعد کیا کریں گے. سنیے گا دھیان سے. جس کے پاس بیٹا ہے، کتاب مقدس میں بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. اس کے پاس گواہی ہے. اس کا مطلب میں اور آپ مسیح کے ماننے والے ہیں اور ہم ٹیسٹمنی کو کیری کرتے ہیں. اور نہ صرف یسوع مسیح کا ہماری زندگی میں ہونے کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح جو ہماری زندگی میں کرتا ہے اس کے سبب سے میری اور آپ کی لائف میں ٹیسٹمنیز ہیں. اور ان ٹیسٹمنیز کو جو ہے وہ مجھے اور آپ کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے، پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارا آج کا مضمون ہی یہ ہے کہ پروٹیکٹ یور ٹیسٹمنی. اپنی گواہی کو محفوظ کیجئے. گواہی اس قدر قدرت والی چیز ہے، اس قدر قدرت والی بات ہے کہ یہ آپ کی لائف میں تو فرق پیدا کرتی ہے، مگر آپ کی سراؤنڈنگ میں موجود، آپ کے گرد و نواح میں موجود لوگوں کی لائف میں تبدیلی کا متحرک ہے، محرک ہے. تبدیلی کا کیا ہے؟ محرک ہے. اور گواہی کے تعلق سے کیوں بار بار کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے، کیوں بار بار کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ٹیسٹمنی جو ہے در حقیقت زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. اس لیے کیونکہ ٹیسٹمنی میں قدرت پائی جاتی ہے، قوت پائی جاتی ہے. اور وہ ٹیسٹمنی جس نے میری اور آپ کی لائف میں کام کیا ہو، اس کے سبب سے نہ صرف آپ کی لائف کلینز ہوتی ہے، آپ کی لائف ایمپاور ہوتی ہے، بلکہ آپ کے ارد گرد لوگوں کے لیے خدا کی بادشاہی کے راستے استوار کرتی ہے. خدا یسوع مسیح کی طرف نشاندہی کرتی ہے، خدا یسوع مسیح کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے گواہی. اس لیے کتاب مقدس میں بارہا ان گواہیوں کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اور جب ہم اسے کہتے ہیں نا ٹیسٹمنٹ کا در حقیقت مطلب ہی یہ ہے کیا کرنا؟ گواہی دینا، اس کے عہد کی، اس کے کاموں کی گواہی دینا. اور یہاں پر جو ابھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے یہ یوحنا کے تعلق سے ہے، لازرس کے تعلق سے. یوحنا لکھ رہا ہے کہ لازر جو ہے وہ مر گیا تھا اور مرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کیا؟ مردوں میں سے زندہ کیا. اور جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس کے زندہ ہونے کے سبب سے لازر کی زندگی میں زندگی کی گواہی تھی. یعنی وہ معجزہ جو یسوع مسیح نے لازر کی زندگی میں کیا تھا، اس کے سبب سے لازر کی زندگی میں زندگی کی گواہی تھی. اور اس گواہی کے سبب سے اس کے ارد گرد میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. ٹیسٹمنی کے سبب سے ایک طوفان بھاپا ہوا تھا، نہ صرف اس کے خاندان میں، نہ صرف اس کے
हल्का में, ना सिर्फ उसके मोहल्ले में बल्कि पूरे एरिया में एक हलचल मची हुई थी उस गवाही के सबब से जो उसकी जिंदगी में मौजूद थी। और वो गवाही क्या थी? वो गवाही यीशु मसीह के मुर्दों में से जलाने की कुदरत की गवाही थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ना सिर्फ मुर्दों में से खुद जिंदा होता है बल्कि जिंदा रखने की कुदरत रखता है और जिंदा करता है। और उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा करके ऐसी गवाही कायम की है, वो गवाही आज भी कौमों को, उम्मतों को इंपैक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। और अगर मैं और आप ईमानदार हैं तो मुझे इस गवाही को अपनी जिंदगी में रखना, और ये रखाई किसने है? ये लाजर ने। क्यों? क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, सुनिए, लिखा है, लेकिन सरदार काहनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस, किसके बायस? उसके बायस, यानी लाजर, और इसे मैं कहूंगा कि लाजर की गवाही के बायस, बिकॉज ऑफ लाजरस टेस्टिमनी, लाजरस की गवाही के सबब से यहूदी जो थे वो यीशु मसीह के पास आ रहे थे। यहूदी जूडिज्म को छोड़ के, अपनी पुरानी रविशों को छोड़ के, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के, अपनी पुरानी कह लीजिए फितरत को छोड़ के उन्होंने एक नए रास्ता का इंतखाब कर लिया था। और वो गवाही जिसने एक रास्ता बनाया था वो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट कर रही थी। और वो गवाही किसके सबब से थी? लाजर के सबब से, लाजर के मुर्दों में से जी उठने के सबब से। इसलिए याद रखिए कि गवाही की जो इंपॉर्टेंस है, समटाइम्स हम इसे बिलिटल करते हैं, हम इसे छोटा जानते हैं। जब यह कहा जाए कि गवाही दीजिए तो हम शायद झिझकते हैं, हम शर्माते हैं, मगर याद रखिए गवाही जिंदगियों में फर्क पैदा करती है, जिंदगियों को मुतहर्रिक करती है, हरकत में लेकर आती है, किसी खास मंजिल के लिए, किसी खास गोल के लिए। तो चंद एक बातें गवाही के ताल्लुक से आपके दरमियान में रखना चाहता हूं। नंबर 1, टेस्टिमनी में कुदरत मौजूद है। गवाही में क्या मौजूद है जी? कुदरत मौजूद है। और किताब मुकद्दस में इस कुदरत का जो है वो आपको मुशाहदा करते हुए बहुत से लोग मिलेंगे और आपको भी करने के लिए कहा गया है। क्यों कुदरत मौजूद है? सुनिएगा ध्यान से। मुकाशफा की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, वो बर्रे और बर्रे के खून और उस गवाही के कलाम के वसीला से गालिब आएंगे। क्या आएंगे? फिर बोलिए, क्या आएंगे? गालिब है। वो बर्रे के खून और उस गवाही के कलाम, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया? गवाही के कलाम। आप बाद में पढ़िएगा, 12वां बाब 11वीं आयत मुकाशफा की किताब पढ़िएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या वहां पर क्या खुदावंद फरमा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, गवाही में कुदरत है और वो कुदरत क्या कर रही है? आपको गालिब आने का फजल अता फरमा रही है। जब आप गवाही देते हैं, जब आप टेस्टिमनी शेयर करते हैं कि आपकी लाइफ में किसी ने काम किया है, आपकी लाइफ में किसी ने जो है वो बीज बोए हैं कुदरत के, आपकी लाइफ में किसी ने जो है वो पोर आउट किया हुआ है कुछ ना कुछ, तो फिर उसके सबब से वो जो कलाम आप गवाही का बोलते हैं ना, जो कलाम आप बांटते हैं गवाही का, दर हकीकत वो क्या कर रहा है? कुदरत का कलाम है और वो काम कर रहा होता है। और वो सिर्फ अगले की जिंदगी में, सुनिएगा, सुनने वाले की जिंदगी में फर्क नहीं पैदा कर रहा, सिर्फ ये नहीं कर रहा, बल्कि उसके बरक्स आप में भी काम कर रहा है, आप में भी कुदरत का काम कर रहा है। और उसे मुकाशफा की किताब में यूहन्ना यूं लिख रहा है खुदावंद की मार्फत कि उस गवाही के कलाम के वसीला से वो गालिब आएंगे। क्या आएंगे? और गालिब वो आएगा जिसमें कुदरत है, गालिब वो आएगा जिसमें कुव्वत है, और वो गवाही के कलाम के सबब से है, गवाही के खिलाफ। इसलिए आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि खुदावंद आपकी लाइफ में जो कुछ भी करता है ना, शेयर योर टेस्टिमनी, गवाही दीजिए, क्योंकि उसमें कुदरत है। आप कुदरत का तजर्बा नहीं करना चाहते? और यहां पर लिखा कि यूहन्ना के सबब से, यानी वो बता रहा था लोगों को, लोग उसे देख रहे थे, उसकी लाइफ यानी वो चलता फिरता खुदा का मौजूदा था, वो चलता फिरता यीशु मसीह की गवाही थी। लोग जब उसे देखते थे तो वो कहते यार कल इस पर रो रहे थे, कल इस पर मातम कर रहे थे, कल इस पर नोहा किया जा रहा था, कल इसका जनाजा लेकर जा रहे थे, और लोग वावेला कर रहे थे, बहनें चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मातम कर रही थी, बट
everything is turned upside down just in a moment. कैसे ये सब कुछ बदल गया? ये तो कब्र में उतारा गया था, इसकी कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर रखा गया था, अब ये खबर से बाहर है, कफन समेत बाहर आ गया। सुनने वाले कह रहे हैं कि वो कफन समेत बाहर आ गया, सुनाने वाले कह रहे हैं कि वो कफन समेत बाहर, और यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कहा, लाजर बाहर आ जा। यानी उसकी लाइफ में इस गवाही से पहले जो कुछ हो रहा था वो मुर्दा था। गवाही से पहले जो कुछ होता है, याद रखिएगा, दर हकीकत वो गवाही पैदा करता है। लाजर मुर्दा था और उस मुर्दे में गवाही पैदा करने के लिए जिंदगी का काम किया गया। मगर उस जिंदगी के काम से पहले जो कुछ हो रहा है ना, आप उन तमाम तर निशानियों को देखें, उन तमाम तर मुहरकात को देखिए, उन तमाम तर चीजों को देखिए, किस तरह सेटलमेंट हो रही है, किस तरह जो वो चीजें काम कर रही थी उस वक्त। बहनें मुतहरिक हैं, मरियम और मर्था बातचीत कर रही हैं, यीशु मसीह को मैसेजेस जा रहे हैं। अब करने वाला यीशु मसीह है, मगर करवाने के लिए कितनी चीजें कायनात में जो थी वो मसरूफ अमल थी। आपकी लाइफ में जब कुछ होता है ना, तो उससे पेशतर बहुत कुछ हो रहा होता है। लाजर की जिंदगी और लाजर की गवाही से पहले लाजर के मुर्दापन में बहुत कुछ हो रहा था, और वो किरदार बहुत से लोग अदा कर रहे थे, मगर कुलीदी किरदार हमारा रब्बुल अफ़वाज अदा कर रहा था। की रोल वॉज बीइंग प्लेड बाय गॉड एंड गॉड अलोन। उसने वो किया था, और जब ही तो लाजर मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए याद रखिए, जब मुकाशफा में यह लिखा है कि वो बर्रा के खून और गवाही के कलाम, कलाम की गवाही नहीं है, गवाही के कलाम के सबब से गालिब आएंगे। आप गालिब आना चाहते हैं, आप फतह पाना चाहते हैं, तो जो कुछ आपकी लाइफ में पहले खुदा ने किया उसकी गवाहियां देना शुरू करें। बाज़ औक़ात हम जो कुछ भी खुदा ने मेरी और आपकी लाइफ में किया था, हम उसे बयान करने से झिझकते हैं, शर्माते हैं। मगर क्या आप नहीं जानते कि जो कुछ उसने किया किसी सबब से किया, वजह से किया? क्यों? क्योंकि खुदावंद को मालूम है कि जब मैं इसकी लाइफ में करूंगा तो कुदरत का काम होगा, और वो कुदरत का काम गवाही पैदा करेगा, और गवाही यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट करती है, यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करती है। और आप नहीं चाहते कि लोग यीशु मसीह की तरफ राग़िब हों। आप जब गवाही दें तो यूं ना कहिए कि ये मैंने किया है, बल्कि ये कहिए कि ये यीशु मसीह ने किया। आमीन। तो आप किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? यीशु मसीह की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात क्या होता है कि गवाही दर हकीकत एक धमकी है। गवाही क्या है? जहां ये कुदरत अपनी जात में, उसी कुदरत के साथ साथ ये यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करती है, उसके साथ साथ ये दुश्मन को एक धमकी भी है। और वो धमकी क्या? मार के वेखो ने मैनू फिर जिंदा कर लेना। इट्स अ थ्रेट, इट्स अ थ्रेट, एंड कह लीजिए कंटिन्यूअल थ्रेट है एनिमी को। जितना आप ज्यादा टेस्टिमनी देते हैं ना, उतना ज्यादा आप दुश्मन को धमकाते हैं, उतना ज्यादा आप उसे थ्रेट कर रहे हैं कि यू डू इट अगेन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, फिर देखना क्या होगा। इसलिए द मोर यू शेयर योर टेस्टिमनी, जितना आप टेस्टिमनी को शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप अपने दुश्मन को धमकाते हैं। क्यों? आपकी उस धमकी में खुदा की कुदरत की गवाही है, और वो गवाही आपको गालिब आने पर फजल अता फरमाती है। वो ग्रेस है खुदा की जो आपको गालिब आने में मदद फरमा रही होती है। इसलिए अपनी टेस्टिमनी को कुदरत जानिए खुदा की। आप चलते फिरते खुदा की कुदरत है आपकी लाइफ में। सुनिएगा एक बात, गवाही काम छोटा है या काम बड़ा है, इट डज नॉट मैटर। खुदा ने छोटा सा काम किया है या खुदा ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, आप उसे कुदरत जाने खुदा की। क्यों? क्योंकि वो आप तो कर नहीं थे सकते। अगर मेरी इस्तिताअत में होता तो शायद मेरे लिए नामुमकिन था, मगर खुदा ने यह करके अपनी कुदरत की गवाही को मुझ में प्लांट किया है, और वो उस प्लांटेशन से चाहता है कि आप उसकी कुदरत को जाहिर फरमाएं। आमीन। आइए बोले हालेलुया।
سو آپ اس کی قدر جانیے, اپنی گواہی کو چھوٹا نہ کیجیے اور نہ چھوٹا کرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹی سے چھوٹی گواہی بڑے سے بڑا معجزہ پیدا کر سکتی ہے. آمین. آپ شاگردوں کی لائف پر نگاہ ڈالیے, وہ کیا کر رہے تھے؟ گواہی دے رہے تھے بس. کیسے؟ گواہی دے رہے تھے. اس لیے جلدی سے آگے بڑھوں گا. نمبر 1 آپ کیا کریں؟ آپ کیا جانیں کہ گواہی میں قدرت موجود ہے. there is power in testimony. گواہی میں قدرت ہے. دوسری بات, گواہی کے خاتمہ کے لیے دشمن کی منصوبہ بندی بھی ہے. اور یہاں آپ کو ٹھہرنا اور سوچنا ہے کہ دشمن کی منصوبہ بندی ہے گواہی کے خلاف. آپ اور میں اور ہم میں سے کئی ایک کیوں گواہی نہیں دے پاتے؟ سنیے گا, ہم میں سے بہت سے لوگ گواہیوں کو دبائے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر میری لائف میں کچھ کام ہوا ہے, یا کسی نے کچھ کام کیا ہے, یا خدا نے متحرک ہو کے محرک بن کے کام کیا ہے, میری لائف کو چینج کیا ہے, میرے کام کو بلیس کیا ہے, مجھے بیماریوں سے رہا کر دیا, مجھے صحت عطا فرمائی ہے, میرے بچوں پر نگاہ کی ہے, تعلیمی, روحانی, جسمانی, معاشی طور پر خدا نے مجھے بلیس کیا ہے. I do not want to share it. کیوں؟ I tell you the reason. آپ کا دشمن مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کی گواہی کو روکتا ہے. اور آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ ہیں جو نہیں بانٹنا چاہ رہے, بٹ there is an enemy out there. وہ آپ کی گواہی کے خلاف ہے اور وہ آپ کی گواہی کو روکتا ہے. اور یہاں پر یوحنا 12ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا. کیا کیا انہوں نے؟ سردار کاہنوں نے مشورہ کیا. آپ کی گواہی کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں. آپ کی گواہی کو خراب کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, دبانے کے لیے, مارنے کے لیے مشورے کیے جا رہے ہیں. وہ کہاں؟ اس روحانی عالم میں, آپ کے ارد گرد. ہو سکتا ہے آپ کے دوست, آپ کے احباب اور فوجیں جو ہیں, آسمانی لشکر جو ہیں, وہ آپ کے خلاف جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں, اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو گواہی سے کون روک رہا ہے. یہاں پر یوحنا جو لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ وہ سردار جتنے تھے, سردار کہن, وہ مشورہ کر رہے تھے. یعنی گواہی کا امپیکٹ دیکھیں. یہ تھریٹ تھی دشمنوں کے لیے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا, گواہی دشمن کے لیے ایک دھمکی ہے, اور اس دھمکی سے ڈرے سہمے کیا کر رہے ہیں؟ منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, آپ کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اگر آپ یو ناٹ گونا گارڈ یور ٹیسٹمنی, آپ پر حملے ہوں گے. گواہی کے خاتمہ کے لیے دشمن کی منصوبہ بندی واضح ہے, اور یہاں پر واضح لکھا ہے کہ سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو مار ڈالیں. وہ لازر کو مارنا چاہ رہے ہیں. نظر یوں آ رہا ہے کہ وہ لازر, they wanted to kill Lazarus, but the matter of fact they wanted to kill the testimony. وہ اس گواہی کو مارنا چاہ رہے تھے, وہ اس گواہی کے خاتمہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے, اور اس کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا تھا, اس کے لیے ساز باز کی جا رہی تھی, اس کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی. آپ اور آپ کی لائف میں جو کچھ خدا نے کیا ہوا ہے, جب آپ اس کی ٹیسٹمنی دینے سے رک جاتے ہیں یا نہیں دے رہے ہوتے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے خلاف جتنے مشورے کیے گئے ہیں, آپ کی گواہی کو روکنے کے لیے جتنا کام کیا گیا ہے, اس میں آپ کا دشمن کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے. اس نے آپ کو منہ کو روکا ہے, اس نے آپ کو جو وہ کسی نہ کسی طرح سے بلاک کر دیا کہ آپ ٹیسٹمنی نہ دیں, ٹیسٹمنی نہ دیں. تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ مجھے روک رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. پترس اور یوحنا نے ہیکل کے دروازہ پر بیٹھے ہوئے لنگڑے کو ٹھیک کیا. وہ جنم کا لنگڑا تھا. کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ پترس نے اس سے کہا, سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے, مگر جو کچھ ہمارے پاس ہے, whatever we have, we're gonna give it to you. ہم تجھے دیتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے کیا کر, اٹھ اور چل پھر. اور لکھا ہے کہ وہ اٹھا, وہ لنگڑا جنم کا تھا, چلنے پھرنے لگا, دوڑنے لگا, اور یسوع مسیح کی گواہی دینے لگا. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے, فقیوں اور فریسیوں نے جب یہ دیکھا کہ اس لنگڑے کو جو ہیکل کے دروازہ پر ہمیشہ آ کر بیٹھتا تھا, اب یہ چل پھر رہا ہے,
اور اس کے سبب سے بڑے معجزے، اس کے سبب سے لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے. تو کتاب مقدس میں لکھا ہے انہوں نے پطرس اور یوحنا کو پکڑا. انہیں پکڑنے کا مطلب ان کی گواہی کو بند کرنا تھا. انہیں پکڑنے کا مطلب they wanted to confine their testimony. They wanted to block their testimony. ان کی ٹیسٹمنی کو روکنے کی اسٹریٹجی کی گئی. اور روکنے کی اسٹریٹجی میں کیا ہوا؟ انہوں نے ان دونوں کو بلایا اور لکھا کہ انہیں مارا. انہیں مارا پیٹا گیا انہیں. آپ اپنی گواہی کے سبب سے ستائے جا سکتے ہیں, آپ اپنی گواہی کے سبب سے مارے جا سکتے ہیں, بٹ آلویز ریممبر, گواہی آپ کو آپ کے حالات سے باہر نکالتی ہے. جب آپ اس پر قائم ہیں, جب آپ اس پر بنے رہتے ہیں, جب آپ اس پر پابند رہتے ہیں, تو گواہی آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے مکاشفہ 12:11 میں, کیا لکھا ہے کہ وہ گواہی کے کلام کے سبب سے غالب آئیں گے. اور جب وہ گواہی دے رہے تھے تو پطرس سے کہا گیا, پطرس یہ نام لے کر بات نہ کرنا. کون سا نام؟ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر. کس کے نام سے؟ کس کے نام سے؟ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ. اور پطرس کو اور یوحنا کو کیا کیا گیا؟ دشمن کی اسٹریٹجی, اس کا پلان, اس کا منصوبہ, the key that was being used to make miracles, اس کی کو جو ہے وہ اٹیک کیا جا رہا ہے کہ یہ نام لے کر آگے سے بات نہ کرنا. انہیں معلوم تھا جب یہ نام لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے, جب یہ نام لیا جاتا ہے تو کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے, جب یہ نام لیتے ہیں تو وہ لنگڑا چلنا شروع کر دیتا ہے, جب یہ نام لیا جاتا ہے کسی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, جب یہ نام لیا جاتا ہے تو جو حوض پر بیٹھا ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اس نام اور اس نام کو لینے والوں کو اور ان کی گواہی کو روکا جائے. اور لکھا ہے کہ یہ نام لے کر بات نہ کرنا. اسٹریٹجی. آپ کو بھی روکا جائے گا, مجھے اور آپ کو بھی روکا جائے گا. They want to silence us. کس کے ذریعہ سے؟ فیئر کے ذریعہ سے, خوف کے ذریعہ سے ہمیں روکا جائے گا. مگر پطرس کا جواب آپ نے سنا کیا تھا؟ پطرس نے کہا کہ ممکن نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل. اب وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے سنا اس کی گواہی نہ دیں, اس کی گواہی نہ دیں. It's not possible. You cannot stop us. وہ انہیں خوف زدہ کر رہے تھے اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خوف میں آ کر چھوڑ کے انہیں چلے گئے. They want to silence you. کس کے ذریعہ سے؟ خوف کے ذریعہ سے. آپ کا دشمن اس کی منصوبہ بندی ہے کہ آپ میں خوف جو وہ امپیوٹ کرے, آپ میں خوف انجیکٹ کرے تاکہ آپ گواہی نہ دے پائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ میں شک پیدا کرتا ہے, آپ میں ڈاؤٹ پیدا کرے گا, آپ میں ڈسکریجمنٹ پیدا کرے گا. میری کس نے سننی ہے؟ That's a discouragement. No one is going to pay attention. کوئی میری سنے گا نہیں. ڈسکریجمنٹ ہے, ڈاؤٹ ہے, فیئر ہے جو روکتا ہے. اور دشمن شک پیدا کرتا ہے, دشمن خوف پیدا کرتا ہے, دشمن حوصلہ شکنی پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹیسٹمنی کو نہ بانٹیں, نہ بانٹیں. اس لیے پطرس کو یوحنا کو روکا گیا ہے کہ یہ نام لے کر بات نہ کرنا. کیوں کہ there is a power in the name of Jesus. آمین. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. اور آج اور اس وقت بھی لوگ اس گواہی کے خلاف تھے جو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے پیدا ہو رہی تھی. اور یاد رکھیے گا اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. لکھا ہے انہوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو مار ڈالیں. الٹیمیٹلی لازر کو مارنے کے پیچھے کیا مارنا تھا؟ گواہی مارنی تھی, گواہی مارنا چاہ رہے تھے. آپ کی لائف میں جو کچھ ہوا ہے نا, خدا نے وہ کیا ہے, اور کیا اس لیے ہے کہ آپ اس کی ٹیسٹمنی دیں. چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام. کیوں؟ کیونکہ گواہی کے کلام کے وسیلہ سے آپ غالب آئیں گے.
گواہی کے لیے اسٹریٹجی کیا, اسے روکنے کی کیا منصوبہ بندی ہے؟ آپ کو خوف کے ذریعے خاموش کیا جائے گا, مار کوٹ کے چپ کروایا جائے گا, شک اور حوصلہ شکنی پیدا کی جائے گی, اور پھر اس سے سب سے بڑی بات بتانے لگا, سنیے گا, گناہ کے ذریعے اور کمپرومائز کے ذریعے آپ کو روکا جائے گا. آپ کی گواہی, your testimony is going to be hindered. کس کے وسیلہ سے؟ گناہ کے سبب سے, سمجھوتوں کے سبب سے. مخالف میری اور آپ کی گواہی کو روکنے کے لیے گناہ کے دروازے ہم میں کھولنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ٹیمپٹیشنز پیدا کرتا ہے, گواہی کو بلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. سیمسن کے ساتھ کیا ہوا ہے, داؤد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کی گواہیوں کو گناہ کے سبب سے روکا گیا ہے. Attack, their testimonies were attacked by using the tool of sin. وہ گناہ کا ہتھیار استعمال کیا گیا. آج میری اور آپ کی گواہیاں بعض اوقات گناہ کے سبب سے رکتی ہیں کہ مجھ سے, میری زندگی سے مخالف وہ کام کروائے گا جس کے سبب سے میں گواہی نہ دے پاؤں. But I want to encourage you, اس گناہ کی معافی بھی اسی نے دینی ہے. آمین. اس کے پاس اس کا حل موجود ہے. برے کا لہو آج بھی معاف کر رہا ہے, آج بھی دھو رہا ہے. اس لیے آپ اس کے لہو پر نظر کریں اور اپنی گواہی کو قائم رکھیں. Don't stop sharing your testimony. تو اس لیے دشمن کے ہتھیاروں کو, اس کے ہتھ کنڈوں کو, اس کی سازشوں کو, اس کے منصوبہ بندیوں کو نظر انداز کر کے گواہی کے کلام کے سبب سے اس پر غالب آئیں. خدا آپ کو بلیس کرے گا. آئیے بولے ہاللویا, پھر بولیے ہاللویا. تیسری بات, گواہی کو بانٹیے. کیونکہ بات تو ہم مسلسل کر رہے ہیں گواہی دینے کی, بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو, گواہی کو بانٹیے اور مسلسل بانٹیے. کیا کیجئے؟ کیونکہ خدا کی مرضی ہے. جاوید بھائی, خدا کی کیا ہے؟ مرضی ہے. نظر کیجئے گا, دھیان کیجئے گا ذرا جلدی سے. گواہی بانٹیے, بلکہ مسلسل بانٹیے. مسلسل بانٹیے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے. آپ کو معلوم ہے مرکز کی انجیل مقدسہ میں جب ہم سٹڈی کر رہے تھے مرکز کو, 5ویں باب اس کی 19ویں آیت میں, 5ویں باب میں اسپیشلی لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح گدرسینیوں کے علاقہ کی طرف گیا, اور وہاں پر کیا تھا؟ ایک شخص بدرو گرفتہ تھا, جس میں کیا تھا؟ لشکر تھا. مرکز 5:19 میں لکھا کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا, جب اس میں سے لشکر نکل گیا تو یسوع مسیح نے اس سے کہا, جا اپنے گھر والوں کو بتا. جا کے کیا کر؟ Go and tell your family. جا اور اپنے گھر والوں کو بتا. یعنی آپ کی گواہی آپ کے گھر سے شروع ہونی چاہیے. آپ کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو, آپ کے ہسبینڈ کو, آپ کی بیوی کو, آپ کے بھائی کو, آپ کی بہنوں کو, آپ کے خاندان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح نے آپ کی لائف میں کیا کیا. یسوع مسیح نے اس سے کہا, اس لشکر میں سے آزاد آدمی سے کہا کہ جا اور اپنے خاندان کو بتا. جا کے یہ امپورٹنس ہے گواہی کو بانٹنے کی, کہ یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں جا اور بتا. جا کے جس طرح کوڑیوں کو شفا دے کر یسوع مسیح نے کیا کہا, جاؤ اور اپنے تئیں کاہنوں سے چیک کرواؤ, انہیں دکھاؤ جا کر. وہ ایک ٹیسٹمنی کی بنیاد رکھ رہا تھا, اور یسوع مسیح کی ساری خدمت اور اس کا پھیلاؤ گواہیوں کے سبب سے تھا. اس کی بادشاہت کی وسعت گواہیوں کے سبب سے تھی. جب آپ when you stop giving testimonies تو کام نہ صرف رکتا ہے بلکہ آپ روکتے ہیں. آپ روکتے ہیں خدا کے کام, اس کی بادشاہت, اپنے آپ کو بڑھنے میں, غالب آنے میں. آپ اپنے چرچ کے تعلق سے بھی you never tell people. جب آپ کی لائف میں کسی نے کام کیا ہے, جب آپ کی لائف میں کام ہوا ہے, تو you have to be in the forefront. Keep sharing. گواہی بانٹیے, مسلسل بانٹیے, کیونکہ مسلسل گواہی کا کلام مسلسل غالب آنے کا فضل عطا فرماتا ہے. آئیے بولے ہاللویا. جب آپ مسلسل گواہی بانٹتے ہیں تو آپ دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ بھیا یہ کینسر ہے, یسوع تو مردے زندہ کر دیتا ہے. انکریجمنٹ ہے. بھیا یہ
چھوٹی سی بیماری ہے, اس نے تو کوریوں کو چنگا کر دیا ہے. بھیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس نے میری لائف میں کتنے بڑے بڑے کام کیا. یو نیڈ ٹو ٹیل پیپل. آپ کو لوگوں کو بتانا, کیونکہ آپ کی گواہی لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے, اور جہاں یہ لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خدا کو جلال بھی دے رہی ہوتی ہے. گلوریفائز گاڈ, خدا کو جلال دیتی ہے. اور آپ نہیں چاہتے کہ خدا کو جلال دیا جائے؟ کون ہے جو نہیں چاہے گا؟ سبھی چاہتے ہیں کہ لوگ حوصلہ پکڑیں, خدا جلال پائے, اور ہم ایمان میں مضبوط کیے جائیں. آمین. آپ جب گواہی بانٹتے ہیں اور مسلسل بانٹتے ہیں تو آپ دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں, خدا کو جلال دیتے ہیں, اور آپ ایمان میں مسلسل بڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایمان کی گواہی, آپ کے گواہی کا کلام جو ہے وہ نہ صرف دوسروں کو انرجائز کر رہا ہے, متحرک کر رہا ہے, ان میں کام کر رہا ہے اور یسوع مسیح کی زندگی کے بیج بو رہا ہے, بلکہ آپ کی لائف کو بھی مضبوط کر رہا ہوتا ہے. آپ کے فیتھ کو انرجائز کرتا ہے, آپ کا فیتھ گرو کرتا ہے. اور ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ we need to go to another level, ہمیں ایک اور لیول پر جانا چاہیے. no, we need to grow to another level. ہمیں اس لیول کی طرف جو وہ پرورش پانی ہوتی ہے, ترقی کرنی ہوتی ہے. وہ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ ہم جمپ نہیں لگاتے, ہم گرو کرتے ہیں. we grow to another level. وہ لیول تک جانے کے لیے آپ کو اپنے فیتھ کو جو ہے وہ انرجائز کرنا ہے. اور آپ کا فیتھ مکمل ہے نا, آپ کی گواہیاں ڈھیروں مر چکی ہوں گی دشمن کی منصوبہ بندی کے سبب سے, مگر آپ نے انہیں ریوائیو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. آئیے بولیں ہاللویا. چوتھی بات, گواہی کے واسطے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں, یعنی اسٹینڈنگ فرم ان دا, کہہ لیجیے ان دا ٹائم آف ٹرائل. اپوزیشن کے معاملہ میں, دکھ کے معاملہ میں, مصیبت کے معاملہ میں آپ مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. کیسے؟ کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے آپ جب ڈٹ جائیں گے تو آپ کو ایک تو سچائی کو یاد رکھنا ہے کہ لوگ میرے سبب سے تم پر لعن طعن کریں گے. کس کے سبب سے؟ اب میرے سبب کا آپ کو معلوم کیا ہے؟ میں اسے ریفریز کرنے لگا ہوں. میری گواہی کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے. کس کے سبب سے؟ میری گواہی کے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے, ستائیں گے, اور ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے. مگر یاد رکھنا, انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. مگر یاد رکھنا کہ میں اب سے لے کر اب تک تمہارے ساتھ ہوں. یعنی آپ اگر اپنی گواہی پر قائم ہے اور مسلسل اسے بانٹ رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں, بلکہ آپ کا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ آپ کی مسلسل بانٹی کی گواہی یسوع مسیح کو مسلسل آپ کے ساتھ چلاتی ہے. کیونکہ جس کے آپ گواہیں وہ آپ کا پروٹیکٹر بن کے آپ کے ساتھ چل پھر رہا ہوتا ہے. اور پطرس اور یوحنا کی گواہی کو روکا گیا, جو گواہی وہ یسوع مسیح کے واسطے اور وسیلے اور اس کے لیے دے رہے تھے, اسے روکنے کی کوشش کی گئی. اور اس نے کہا کہ دیکھو بھیا ممکن نہیں ہے, no one can stop us, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس گواہی کو دینے کے لیے. تو انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس لیے جب آپ کے پاس گواہی ہو تو آپ تین چیزوں کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں. نمبر 1 ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کی اپوزیشن ہوگی. لوگوں سے نہیں, صرف آپ کی مخالفت سب سے پہلے شرارت کی فوجیں کریں گی جنہیں آپ نظر انداز کر رہے ہیں. You don't pay attention to them. ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے, بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں پر جو آسمانی مقاموں پر بسیرا کرتی ہیں, ان کے ساتھ فائٹ ہے. وہ سب سے پہلے آپ کی مخالفت میں آئیں گے, سب سے پہلے ان کا کام ہے. پھر وہی فوجیں لوگوں میں سے ہو کر کام کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جو کچھ خدا نے آپ کی لائف میں کیا ہوا ہے اس کے بیان سے روکتی ہیں, اسے لکھنے سے روکتی ہیں, اسے بتانے سے روکتی ہیں, اسے بانٹنے سے روکتی ہیں, اس کے قدرت کے اعتراف کے تعلق سے وہ روکیں گی. تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اپوزیشن جو ہے وہ واجبی بھی ہے اور وہ حتمی بھی ہے. مخالفت ہوگی, مگر اس مخالفت میں آپ دل نہ چھوٹا کریں
کیونکہ اس نے اگر وہ صدرک مسک ابدنجو کے ساتھ تھا، ان کی گواہی کے سبب سے، ان کی آگ میں ڈینیل کی گواہی کے سبب سے ڈینیل کے ساتھ وہ شیروں کی مان میں تھا، تو آپ کے ساتھ بھی وہ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کل وہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے، وہ یکساں رہتا ہے. تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سب کچھ بدل سکتا ہے مگر میرا یسوع مسیح نہیں بدل سکتا. مخالفت کی توقع کیجئے اور خدا کی محافظت پر یقین کیجئے. خدا کی محافظت پر، پروٹیکشن پر، پروویژن پہ یقین کیجئے کہ خدا محافظ ہے ہمارا. آمین. وہ محافظ ہے، وہ بچانے والا ہے، وہ چھڑانے والا ہے، وہ ہمیشہ بچاتا آیا ہے اور بچاتا رہے گا. مخالفت کی توقع کیجئے، محافظت پر بھروسہ کیجئے اور ایمان میں مضبوط رہیے. تو پھر آپ دشمن کا مقابلہ کرتے چلے جائیں گے. اگر آپ مخالفت پر آپ نگاہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے نہیں کہ آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے. You will be opposed. آپ اپنی ہر نیکی کے معاملہ میں اپوز کیے جائیں گے. یاد رکھیے، جب آپ نیکی کریں گے تب آپ کی مخالفت ہوگی. اور سب سے پہلے کون کرے گا؟ دشمن کرے گا. unseen enemies آپ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. they do not want you to do something good. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب آپ اچھا کریں گے جلال اسے ملے گا. جب آپ بہتری دکھائیں گے جلال اسے ملے گا. اس کی قدرت کا بیان کیا جائے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن چاہتا ہے کہ اس کے جلال دیا جائے، اس کی قدرت کا بیان کیا جائے؟ ہرگز نہیں. تو سب سے پہلے وہ آپ کے خلاف ان فقیوں، فریسیوں اور ان سردار کاہنوں کی طرح سازشیں کرتا اور کرواتا ہے. وہ آپ کے کام کو ہنڈر کرتا ہے، وہ روکتا ہے. اس لیے آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ اپوزیشن ہوگی، مگر اس اپوزیشن میں آپ نے خدا کی محافظت پر مکمل یقین رکھنا ہے. پطرس اور یوحنا کو مکمل یقین تھا، اس لیے وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 4 لگائی ہیں، 4 اور لگا لو. جس ریفریز کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں مارا گیا تھا، انہیں کوٹا گیا تھا. آخری چند ایک باتیں. آپ اپنی گواہی کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ سا کام ہے، کیونکہ ہم گواہی کی بات بار بار کر رہے ہیں. ہم نے کہا گواہی میں قدرت ہے، ہم نے کہا کہ گواہی ہمیں بانٹنی چاہیے، ہم نے کہا کہ ہمیں گواہی کی جو وہ پرورش کرنی چاہیے، ہمیں مخالفت میں ڈٹ کے مقابلہ کریں. بٹ ہاؤ کین وی پروٹیکٹ اٹ؟ ہم کیسے ٹیسٹ منی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جتنی گواہیاں آپ کے پاس موجود ہیں انہیں آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی گواہی کو بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے؟ آپ کی ٹیسٹمنی کو گارڈ کرنا چاہیے، اسے محفوظ کرنا چاہیے. ہاں، مجھے اور آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے. اور سب سے پہلا کام آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایک مسیح میں مکمل اور مسلسل زندگی گزارنی ہے. سنیے گا، پھر سے کہنے لگا ہوں، جملہ بولتا ہوں. اگر آپ اپنی گواہی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، گارڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مسیح میں مکمل اور مسلسل لائف گزارنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ ویکلی کرسچنز ہیں، ہم اتواری کرسچن ہیں اور پورے 6 دن ہماری لائف جو ہے وہ مکمل طور پر مختلف ہے. یو کین ناٹ پروٹیکٹ یور لائف اینڈ یو کین ناٹ پروٹیکٹ یور ٹیسٹمنی. مکمل اور مسلسل مسیح کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، پھر آپ کی گواہی مضبوط اور محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ کی گواہی پر کوئی لان تان نہیں ہے، پھر کوئی آپ کی گواہی پر حملے کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حملے کرتا بھی رہے گا تو اس کے سارے حملے ناکام ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں اس میں، اس کے وسیلہ سے، اس کے لیے جس نے آپ میں گواہی پیدا کی ہوئی ہے.
تو آپ مکمل اور مسلسل مسیح یسوع میں زندگی گزاریے. ہماری لائف جو ہے وہ اتنی ڈسٹارٹڈ ہے, اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ ہم چرچ سے نکلتے, the moment we leave the boundaries, the moment we leave the sanctuary, ہماری لائف پر اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ٹوٹلی طور پر بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں اور کیسے آ گئے. خداوند کی حضوری سے نکلتے ہی ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ ہم پر اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, یو وانٹ ٹو پروٹیکٹ یور ٹیسٹمنی. انفیکٹ اگر ٹیسٹمنی پروٹیکٹ ہو گئی نا تو آپ کی لائف پروٹیکٹ ہو جائے گی, آپ کی زندگی پروٹیکٹ ہو جائے گی. سنیے گا, دشمن آپ کو مار سکتا ہے, آپ کی ٹیسٹمنی کو نہیں مار سکتا. کیوں؟ یاد رکھیے, آپ ٹیسٹمنی کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. You can lay down your life. یسوع مسیح کے شاگردوں نے گواہی کی خاطر کیا کیا؟ اپنی جانیں دیں, اپنی جانیں دیں نا گواہی کی خاطر, مگر گواہی پر حرف نہیں آنے دیا. گواہی پر حرف نہیں آنے دیا. گواہی کو مضبوط اور محفوظ رکھا ہے انہوں نے اپنے چال چلن سے, اپنے رویے سے, اپنے مزاج سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنی زندگیوں سے اس کی گواہی کو مضبوط رکھا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے, زندگی کے حوالہ نہیں, موت کے حوالہ. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو آخر تک برداشت کرتا ہے وہ زندگی کا تاج پاتا ہے. اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا. He was being stoned, the first martyr of Christianity. پہلا شہید ہے مسیحیت کا, اسے سنسار کیا جا رہا تھا. کیوں؟ اس گواہی کے وسیلہ سے جو خدا نے اس میں بوئی تھی, اس گواہی کے سیڈ کے وسیلہ سے. he was being stoned. آپ کہیں گے تو وہ تو پروٹیکشن کہاں پر گئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پروٹیکشن کس کی تھی. آپ کی گواہی کی پروٹیکشن تھی. آپ کی گواہی کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ اس سے ڈیویٹ نہیں ہوا, وہ اس سے باغی نہیں ہوا. اس نے بغاوت گواہی سے نہیں کی, اس نے اپنے بدن کے خلاف بغاوت کی ہے. وہ اس کے خلاف ہوا ہے. اس نے کہا کہ مجھے مار بھی دو مگر گواہی کو نہیں مار سکتے, کیونکہ گواہی ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جاتی ہے. گواہی ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرتی ہے. You can kill my body, you can kill my flesh, but always remember, testimony can never ever be killed. And he will not let it happen. اور وہ اسے مارنے نہیں دے گا. وہ سنسار کر رہے تھے کہ چھوڑ دے, وہ سنسار کر رہے تھے کہ stop sharing the word of God. گواہی نہیں بانٹنی, مگر وہ گواہی کی خاطر اپنے جسم اور اپنی جسم کی زندگی پر غالب آیا ہے گواہی کے کلام کے سبب سے. کب ہم سرنڈر کرتے ہیں زندگی کے لیے؟ جب ہمیں زندگی سے محبت ہوتی ہے. تم میں سے کون ہے جس نے میری خاطر اپنے ماں باپ, بہنوں, عزیزوں, بھائیوں کو چھوڑا ہے؟ اپنا انکار کیا ہے. اور اسٹیفنس نے اپنی ذات کا, اپنے جسم کا, اپنی اس زمینی زندگی کا انکار کیا گواہی کے لیے. That's how he protected his testimony. ٹیسٹمنی کے خلاف نہیں گیا. بٹ آپ دوسری طرف دیکھیے جو سرنڈر کر دیتے ہیں جسمانی خواہشوں کے لیے. ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ کس طرح سے گواہی خراب ہو سکتی ہے. ابلیس کون سی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے؟ ان میں سے گناہ ایک تھا کہ وہ گناہ کو یوز کرتا ہے. یہودا اسکریوتی کی گواہی دیکھیں, اسے چنا کس نے تھا؟ یسوع مسیح نے. He was the greatest leader of his time, not all time. اس نے اسے چنا تھا, مگر اس کی گواہی اس کے گناہ کے سبب سے ماری گئی ہے. میری اور آپ کی گواہیوں پر حملے میرے گناہ کے سبب سے ہوں گے. So I have to protect it. آپ کیا کریں؟ ایک مکمل اور مسلسل مسیح میں زندگی گزاریں. دوسری بات, آپ گواہی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, محفوظ کرنا چاہتے ہیں, آپ خدا کے کلام میں ڈیپلی روٹڈ ہوں. You know what I mean? کلام میں روٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے, کلام میں گاڑے جانے کا مطلب یہ ہے, کلام میں بنے رہنے کا مطلب کیا ہے, کلام میں جڑیں پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کلام کی زمین میں لگائے گئے ہیں اور آپ اسی میں گرو کریں, کہیں اور نہیں. آپ کی جڑیں کلام میں مضبوط اور بڑھتی چلی جائیں. جب آپ کی جڑیں کلام میں مضبوط اور محفوظ اور بڑھتی چلی جائیں گی تو پھر اوپر آپ کا پھل دنیا دیکھے گی, پھر دنیا دیکھے گی. اس لیے آپ گواہی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کلام
لکھا ہے گواہی کے کلام کے وسیلہ سے تم غالب آؤ گے. گواہی کے کلام کے وسیلہ سے تم غالب. اس کلام کو, یہ گواہی کا کلام ہے, اسے مسلسل مکمل طور پر بانٹیں اور اپنی ذات میں رکھیں اور خداوند کے نام کو اسی سے جلال ملے گا. آمین. تیسری بات, آپ کس طرح سے اپنی گواہی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو ایمانداروں کی مکمل فیلوشپ چاہیے. یہاں پر یہ نہیں میں نے کہا آپ کو کامل ایمانداروں کی مسلسل فیلوشپ چاہیے. کامل کوئی نہیں ہے, ایمانداروں کی فیلوشپ چاہیے. بلیورز سے یو نیڈ ٹو سراؤنڈ یور سیلف وتھ بلیورز. کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے درمیان میں بیٹھیں گے آپ ویسی باتیں کریں گے. آپ ایمانداروں کے درمیان بیٹھیے, آپ ایمان کی باتیں کریں گے, کلام کی باتیں. پھر آپ سنیں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہے ہر گل ہی کلام دی کرتا ہے, یہ کلام سے باتیں کرتا ہے, یہ آیتوں سے باتیں کرتا ہے. آپ کی لائف میں جب مسلسل مکمل طور پر کلام غالب ہوگا تو یاد رکھیے آپ کی گواہی جو ہے will be protected. تو آپ ایمانداروں سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیجئے, گھیرا رکھیے, ہر وقت انہی کے درمیان میں رکھیے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, دا مومنٹ آپ ایمانداروں کی جماعت سے باہر جاتے ہیں, کسی اور جماعت کا حصہ بنتے ہیں سیکولر ورلڈ میں, تو آپ پر اسی کا انفلوئنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ امپیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے بائبل نے جو بائبل کا جماعت کے پلرز ہیں جس میں ہولی کمیونین ہے, اس میں رسولوں سے تعلیم پانا ہے, دعا کرنا ہے, اور چوتھی بات کیا ہے؟ رفاقت رکھنا. اعمال کی کتاب تیسرے باب میں کیا لکھا ہے؟ وہ 4 کام کرنے میں مشغول ہو گئے. رسولوں سے تعلیم پانا, کلام اور کلام کی گواہی سیکھتے رہے. دوسری بات دعا کرنے میں مشغول ہو گئے. تیسری بات وہ روٹی توڑ دیں, اور چوتھی بات رفاقت رکھنے میں. ہمیں رفاقت سے کون روکے گا؟ مخالف, دشمن روکتا. اس کی اسٹریٹجی ہے کہ انہیں روکو کہ یہ فیلوشپ نہ کر پائیں. تو آپ مکمل اور مسلسل مسیح میں زندگی گزاریں, کلام میں روٹیڈ ہو جائیں, ایمانداروں سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیجئے, گھیر کے رکھیے. اور آخری بات, اپنی دلیری کے لیے دعا کریں کہ آپ دلیر ہوں. کس کے لیے؟ جب آپ دلیری کے ساتھ اپنے کلام کی گواہی دیں گے تو آپ کا کلام پروٹیکٹڈ ہوگا اور آپ مسلسل بانٹنے کی طرف جائیں گے. آمین, آمین. آئیے اپنے آپ کو گواہی کے لیے تیار کیجئے, اور جتنی باتیں آپ نے گواہی کے تعلق سے سیکھی ہیں اسے گارڈ کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کی گواہی نیک نامی, آپ کی گواہی آپ کے خدا کے جلال, آپ کی گواہی یسوع مسیح کی طرف پوائنٹ کرتی ہے. آئیے خدا سے کہیے, خداوند دیکھ میں تیری حضوری میں آتی ہوں اور تجھ سے التماس کرتی ہوں کہ میری گواہی میری زندگی میں ہونے والے کاموں کے سبب سے ہے, مگر جلال تیرا ہوگا میرے خدا. بادشاہ تیری کو وسعت دی جائے گی میرے خدا. آئیے یاد رکھیے کہ آپ کی گواہی ایک قدرت والے ہتھیار کی طرح ہے. یہ وہ ہتھیار ہے قدرت والا جس نے لازر کو مردوں میں سے جلا دیا تھا. یہ وہ گواہی ہے, یہ وہ گواہی کا کلام ہے, یہ وہ قدرت کا کلام ہے جس نے ہیکل کے دروازہ پر بیٹھے ہوئے لنگڑے کو شفا دی تھی, اور اس سے گواہی جنم لیتی ہے. اس لیے آپ اپنی گواہیوں پر نظر کیجئے. خدا نے آپ کی لائف میں چھوٹا کام کیا ہے, خدا نے آپ کی لائف میں بڑا کام کیا ہے, اس کام کی گواہی دیجئے. خدا نے اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے. اس نے اس شخص سے جس میں لشکر تھا اسے کہا جا اور اپنے خاندان کو بتا, اور وہ گیا اور اس نے اپنے خاندان کو بتایا. آپ جب تک گواہی کو چھپا کے رکھتے ہیں آپ خدا کی قدرت کو چھپا کے رکھتے ہیں. آپ گواہی کو چھپاتے ہیں, آپ مریض سے دوائی چھپا رہے ہیں. آپ کے پاس اگر کسی کے لیے زندگی کی دعا ہے تو وہ گواہی کا کلام ہے. آئیے گواہی کا کلام بانٹیے, آئیے گواہی دیجئے خداوند کی. کیوں؟ کیونکہ گواہی میں قوت ہے. آپ اس قوت کا اندازہ لگائیں گے. جانیے کہ گواہی کے خلاف منصوبہ بندی ہوگی. دشمن ہتھیار استعمال کرے گا. وہ خوف کے وسیلہ سے, شک کے وسیلہ سے, حوصلہ شکنی کے وسیلہ سے آپ کو چپ کروانے کی کوشش کرے گا. مگر آپ کو گواہی کو بانٹنا ہے اور مسلسل بانٹنا ہے.
مسلسل بانٹنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دوسروں کو حوصلہ دیتی ہے, خدا کو جلال دیتی ہے, اور آپ کے ایمان کو مضبوط اور تقویت دیتی ہے. ہاللیلویا. گواہی کے معاملہ میں دشمن کا مقابلہ کیجئے, ڈٹ کر کیجئے, ڈٹ کر کیجئے. توقع کیجئے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ مہم جوئی کی جائے گی, آپ کے خلاف مشورے کیے جائیں گے, آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی جائے گی, مگر آپ نے خدا کی محافظت پر یقین رکھنا ہے, آپ نے ایمان میں مضبوط اور محفوظ رہنا ہے, اور آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کی گواہی کو مضبوط کر سکتا ہے, اور وہ کام مسیح میں مکمل اور مسلسل زندگی گزارنا ہے, اس کے کلام میں روٹی ڈونا ہے. خداوند کا نام آپ کی زندگیوں سے جلال پائے گا. ہاللیلویا.